حمزہ متطرفہ کا بیان۔ گزشتہ سبق میں حمزہ متوسطہ کا بیان تفصیلی طور پر گزر گیا اور مبتدیہ کا بیان بھی ہو گیا۔ اب یہاں سے حمزہ متطرفہ کو بیان فرما رہے ہیں بہت تفصیل کے ساتھ۔ جو حمزہ متحرک ہو اور طرف میں واقع ہو اسے متطرفہ کہتے ہیں۔ یہاں اسی کا بیان ہے۔ حمزہ متحرکہ طرف میں واقع ہو اس کا ماقبل متحرک ہوگا یا ساکن۔ اگر اس کا ماقبل متحرک ہے یعنی حمزہ متطرفہ کا، تو حمزہ حرکت ماقبل کے موافق حرف کی صورت میں لکھا جائے گا، یعنی اپنے ماقبل کی حرکت کے موافق حرف کی شکل میں لکھا جائے گا، خود حمزہ کی حرکت جو بھی ہو۔ مثلا بشکل الف لکھا جائے گا، مثلا بدأ، انشا، بن سبعین، بنبعین۔ یہاں دیکھیں ان چاروں مثالوں میں حمزہ بشکل الف مرسوم ہے، یہ متطرفہ ہے اور اس کا ماقبل متحرک ہے۔ حمزہ حرکت ماقبل کے موافق لکھا گیا ہے، ماقبل میں فتحہ ہے تو الف کی شکل میں لکھا گیا۔ الملأ یستہزأ نتبوأ، تین مثالیں انہوں نے مصنف نے پیش کی ہیں۔ حمزہ مضموم ہے، متحرک ہے، طرف میں واقع ہے اور اس کا ماقبل مفتوح ہے، تو اب اس کے موافق حرف کی شکل میں لکھا گیا۔ تو قیاس کا تقاضا تھا کہ اس کو واو سے لکھا جاتا، لیکن ایسا نہیں ہوا، حرکت ماقبل کے موافق ہوا۔ اور بشکل یا دیکھ لیں، قُرِئَ استُہزِئَ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّن شَاطٍ یستہزئ یبدئ اور تبوئ۔ قُرِئَ میں حمزہ متطرفہ کا ماقبل مکسور ہے تو اسے بشکل یا ہے، حرکت ماقبل کے موافق ہے۔ استہزئ میں حرکت ماقبل کے موافق ہے، اسی طرح لِكُلِّ امْرِئٍ میں اور شاطئین میں۔ یستہزئ دیکھیے، یہاں حمزہ بھی بشکل یا مرسوم ہے، حرکت ماقبل کے موافق ہے۔ اور بشکل واو جیسے ان امرؤ اور اللؤلؤ، حمزہ متطرفہ مضموم اور اس کا ماقبل بھی مضموم ہے تو اس کو واو کی شکل میں لکھا گیا۔ نمبر 2، اگر حمزہ کا ماقبل ساکن ہو، خواہ حرف صحیح ہو یا حرف مد و لین، تو حمزہ محذوف الرسم ہوگا۔ اب اگر حمزہ متطرفہ کا ماقبل ساکن ہو رہا ہے اور وہ ساکن خواہ حرف صحیح ہو یا حرف مد ہو یا لین ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا، حمزہ محذوف الرسم ہوگا۔ جیسے الخبأ، الخبأ میں دیکھیں حمزہ متطرفہ ہے، متحرکہ، اس کا ماقبل حرف صحیح ساکن ہے تو محذوف الرسم ہے۔ بین المرء میں حمزہ محذوف الرسم ہے۔ دفء میں حمزہ محذوف الرسم ہے، حرف صحیح ساکن ہے اس کا ماقبل۔ ملء الارض میں حرف صحیح ساکن ہے، لام ہے۔ جزء میں بھی ساکن ہے۔ اب کچھ مثالیں وہ پیش کر رہے ہیں جو حرف علت میں مد سے نہیں ہے بلکہ لین سے ہیں، جیسے شیء۔ حمزہ متطرفہ کا ماقبل کیا ہے؟ حرف لین ہے، حرف علت لین ہے، یا ہے، اب یہاں پر حمزہ محذوف الرسم ہے۔ صون میں حرف لین ہے، محذوف الرسم ہے۔ المسی کے اندر حرف مد ہے، حمزہ محذوف الرسم ہے۔ بریون میں حرف مد ہے، حمزہ محذوف الرسم ہے۔ قرون میں حرف مد ہے، حمزہ محذوف الرسم ہے۔ سون میں بھی متطرفہ سے پہلے حرف مد ہے، اس لیے محذوف الرسم ہے۔ تیسری مثالیں پیش کر رہے ہیں، شاء، جاء، یشاء، الماء، من الماء، ماء اور سواء۔ یہ حمزہ متطرفہ سے پہلے الف ہے، یہ حرف علت ہے۔ شاء، جاء میں کس قاعدے کے مطابق حمزہ محذوف الرسم ہے؟ تو اس کا جواب یہی دیا جائے گا کہ حمزہ طرف میں واقع ہوا ہے اور اس کا ماقبل حرف علت ہے۔ اب یہاں دو مقامات کا استثناء فرما رہے ہیں، دو جگہ حمزہ متطرفہ ماقبل ساکن بشکل الف مرسوم ہے،
جیسے ان تبوء باسمی، ان تبوء باسمی. اب یہاں پہ حمزہ متطرفہ محذوف الرسم نہیں ہے بلکہ مرسوم ہے. کیوں مرسوم ہے؟ جبکہ یہاں پہ اس کا ماقبل حرف علت ہے، حرف مد ہے ان تبوء میں، تو اس کو محذوف الرسم ہونا چاہیے، لیکن یہاں مستثنیٰ ہے. لتنوء میں بالعصبہ میں بھی محذوف الرسم ہونا چاہیے، لیکن ایسا نہیں. مذکورہ دونوں کلمات میں حمزہ بشکل الف ہونا امام دانی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے. یعنی لتنوء میں اور انتبوء میں جو بشکل الف ہے، امام دانی، امام عثمان بن سعید دانی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے. اور امام شاطبی نے بھی ان کی موافقت فرمائی ہے، جو بہت بڑے امام ہیں. البتہ امام جزری نے اختلاف کیا ہے. امام جزری لتنوء سے متعلق لکھتے ہیں، ان کے نزدیک رسم الخط یہ ہے لتنوء کی، حمزہ محذوف الرسم ہے، اس کے بعد الف ہے. یہ صورت میں حمزہ محذوف ہے. اور الف مرسومہ وہ الف زائد ہے جو جمع مذکر کے مشابہ کلمات، اور الف مرسومہ وہ الف زائد ہے جو جمع مذکر کے مشابہ کلمات مثلا یعبؤ، تفتؤ وغیرہ میں لکھا گیا ہے. اس کا جواب دے رہے ہیں کہ پھر الف کیوں زائد ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ یہی احتمال ان تبوء میں بھی ہے. سمجھ گئے؟ یہاں تک آپ لوگوں کو یاد کر کے لانا ہے. آگے